آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک روایت کی ابتدا کے اندر یہ بھی آتا ہے والذی نفسی بیدہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت کے اندر میری جان ہے۔ دو روایات آتی ہیں، ایک روایت کے اندر آپ نے قسمیہ ارشاد فرمایا، بہرحال دونوں روایات کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں سے کوئی بندہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے انسانوں سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے میرے آقا میں آپ کی ذات کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں مگر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر یہ بتا اپنی جان کا کیا حال ہے، کیا میری ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے یا کہ نہیں؟ عرض کیا الا نفسی، میرے آقا میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ کو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت کے اندر میری جان ہے، جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زبان نبوت سے یہ سنا، جب زبان مصطفیٰ سے یہ سنا، اور زبان مصطفیٰ وہ زبان ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے سارے مل کے پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، اتنا بڑا اجتماع ہے اونچی پڑھو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، 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 اوے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ صحابہ کرام جب بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھا کرتے تو بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر وہ ادب و احترام کے ساتھ اپنی گردنوں کو اس طرح جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جس طرح ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں اور ان کو اس کا احساس ہو گیا ہو کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اپنے سروں کو ذرہ برابر حرکت دی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ وہ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھتے، اللہ کے نبی کلام فرماتے، اللہ کے نبی گفتگو فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، جو کچھ بھی فرماتے
فرماتے ہماتن گوش ہو کر سنتے۔ ان سے پوچھا اے صحابہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو سراپا کان کس واسطے بنا کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر کلام سنتے ہو؟ تو آگے یہی جواب آتا ہے کسے ہور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں ہوئے، کسے ہور دا بیان چنگا لگ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک مرتبہ میری آواز سے آواز ملا کر اونچی آواز سے پڑھ کے اپنی محبت کا ذرا اظہار کرو، اس کے بعد آگے بڑھاتا ہوں۔ کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں ہوئے، کسے ہور دا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زبان مصطفیٰ سے یہ سنا کہ جب تک میں اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں کروں گا میرا اس وقت تک ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو کلام کیا، جو عرض کی، آپ نے آگے سے عرض کیا واللہ، اللہ کی قسم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کا یہ قول سنا، ان کا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر تو نے جب اپنی جان سے بڑھ کر محبت میری ذات کے ساتھ کر لی ہے تو اب مطمئن ہو جاؤ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو دل و جان سے محبت تھی، حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، میں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، اے میرے آقا یہ فرماؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے آگے سے سوال کر دیا اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ تو بتا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تم نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا ہے؟ تیاری کتنی کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے عرض کرنے لگے ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے تیاری اتنی کی ہے، نہ تو میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ موجود ہے، نہ میرے پاس زیادہ روزوں کی صورت میں عبادت موجود ہے، نہ میرے پاس صدقہ و خیرات کی صورت کے اندر زیادہ نیکیاں موجود ہے، مگر مجھ کو اتنا پتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا انت مع من احببتا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اے انس بن مالک جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے محبوب کے ساتھ ہی رکھے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے محبوب کے ساتھ رکھے گا۔ اب یہ آپ کے جواب سے کوئی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید صحابی رسول نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، شاید صحابی رسول روزے نہیں رکھا کرتے تھے، شاید وہ صدقہ و خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ نہ جتنی نمازیں وہ پڑھ گئے کوئی نہیں پڑھ سکتا، جتنے روزے وہ رکھ گئے کوئی نہیں رکھ سکتا، جتنا صدقہ و خیرات کر گئے کوئی نہیں کر سکتا،
مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے بڑے پتے کی بات کی، بڑے پتے کی بات کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ نہ مجھ کو اپنی نمازوں پر بھروسہ کہ قیامت والے دن نمازیں بچا لیں گی، نہ مجھ کو اپنے صدقہ و خیرات والی نیکیوں پر بھروسہ کہ یہ قیامت والے دن بچا لیں گی، نہ روزوں پر بھروسہ، نہ کسی اور بات پر اور نیکی پر بھروسہ۔ یا رسول اللہ میں تو جب بھی نظر رکھتا ہوں تو اس بات پہ نظر رکھتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جب قیامت آئے گی اگر اعمال کی وجہ سے چھٹکارا نہ بھی ہو سکا تو محبت مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے، اس کی برکت سے ضرور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم کو نجات مل جائے گی۔ یا رسول اللہ اعمال پر بھروسہ نہیں بلکہ میں نے تو نظر اس پر رکھی ہے کہ احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہوں، اور جب قیامت ہوگی تو اگر اعمال کی وجہ سے چھٹکارا نہ بھی ہو سکا تو محبت مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے، جب رب تعالیٰ محبت مصطفیٰ دیکھے گا تو فرما دے گا اے انس بن مالک جا تجھ کو معاف کر دیا۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا اے انس بن مالک اگر تو میری ذات سے محبت کرتا ہے تو پھر یاد رکھ جب قیامت قائم ہوگی انتا مع من احببتا، تو دنیا میں جس کو محبوب رکھتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو تیرے محبوب کے ساتھ ہی اکٹھا رکھے گا۔